السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 207 تک الحمدللہ پڑھا تھا۔ آج ہم 208 سے 208 سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ، بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، یعنی جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایہا الناس نہیں آیا، یا ایہا المنافقون نہیں آیا، یا ایہا الکافرون نہیں آیا، بلکہ آیا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو پہلے سے ایمان والے ہو، اے ایمان والو، تم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں وہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، اب ان کو اسلام میں داخل دوبارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، رسم و رواج، کاروبار زندگی، ساری کی ساری اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم دعویٰ تو اسلام کا کرو لیکن اپنے معاشی نظام میں روس سے مدد لو، اپنے سیاسی نظام میں انگریز سے مدد لو، مسجد میں تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کاروبار میں آ کر اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دو، ناجائز طریقے سے روزی کماؤ، زبان سے اطاعت رسول کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے پھرو لیکن بدعات میں حصے دار بنتے پھرو، زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو لیکن پھر پیروں فقیروں بزرگوں سے جا کے مدد مانگو، ان کے سامنے جا کے سجدہ کرو۔ ہر پہلو جو زندگی کا ہے وہ اسلام کے تابع ہو، اللہ اور اس کی اطاعت، رسول کی اطاعت میں گزرے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کا قدموں کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ہر طریقے سے مومن کے اوپر وار کرے گا۔ وہ جو اس کا وعدہ تھا جب پہلی دفعہ اس نے حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکالا، دھتکارا، تب اس نے کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو ورگلاؤں گا۔ تو میرے رب نے کہا تھا جو تیرے ہوں گے وہ تیری بات سنیں گے لیکن جو میرے ہوں گے، جو رحمان کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے مومنین کو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے ورگلائے گا۔ اتنا بھی ایمان اچھا نہیں ہے، زندگی کے اس پہلو پر دنیاوی بات رکھ لو، اس میں خاندانی ناک اونچی کر لو ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اس میں اپنی طبیعت سے، اپنی چاہت سے کام کر لو، تمہاری خواہشات کی بھی کوئی عزت ہے، کوئی اس کا بھی مقام ہے۔
ان طریقوں سے شیطان ورگلائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کبھی بھی اس کی بات نہ ماننا، زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کی تابع بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار لو۔ وہ شیطان تمہارے قدموں کے پیچھے لگا، یعنی جب تم ایک سٹیپ لیتے ہو اسی سٹیپ کے اوپر وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے، وہ تمہارے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہیں ورگلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، تمہیں غلط اور گمراہ کن عقائد میں مبتلا کرے گا، برے کاموں کو خوشنما بنا کر اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کو داخل کر لو، دوغلی پالیسیاں اختیار نہ کرو، وہ احکامات جن پر تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہیں خوشنما لگتی ہیں، جو تمہاری طبیعت کے اکارڈنگ ہے، وہاں اپنی مرضی کر لو، اسلام کو پس پشت ڈال لو، اور جہاں تمہارا دل کرتا ہے اسلام کی بات مان لو، ایسا مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو آیت نمبر 209 فَإِن زَلَّلْتُم مِّن بَعْدِ، اگر تم پھر گئے، اگر تمہارے پاؤں ڈگمگا گئے، تم نے شیطان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں میں لا لیا، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں صاف واضح احکام دیے تھے، قرآن میں تمہارے ایک ایک انگلی پکڑ کے اللہ تمہارے ساتھ چلا، تمہیں اس نے طریقے بتائے، پھر اس کے بعد وجود فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح قرآن کے احکام آ گئے، واضح دلائل آ گئے، تم نے شیطان کی پیروی کی، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، اب یہ بات ذہن میں رکھ لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، وہ تمہیں بھی ذلیل و خوار کر سکتا ہے، اسی طرح جب سے اس نے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکالا، وہ جیسے کفار اور دوسرے لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے اور وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہوں گے، کہیں تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اور وہ جنت جو تمہاری میراث ہے، کہیں تم اس میراث سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ دنیا کی حکمرانی بھی تمہارے سوا اللہ کسی کو نہیں دے گا اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر تم نے خطوات شیطان کی پیروی کر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا ہے، دنیا کی حکمرانی بھی اللہ تمہارے سوا دوسروں کو دے دے گا، اور آخرت میں جو تمہاری جنت میں میراث تھی، جو تمہارا حصہ تھا، وہ بھی اللہ ان لوگوں کو دے دے گا جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات بہت غور و فکر والی ہے۔ آیت نمبر 209 تک ابھی ہم نے پڑھا، اب 210 تک پڑھیں گے۔ 210 آیت ہم پڑھنے والے ہیں۔ هل ينظرون، کیا تم دیکھ رہے ہو، کیا تم انتظار کر رہے ہو، الا ان يأتيهم الله من ظلال، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بادلوں کے ذریعے، ظلال من الغمام، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، والملائکۃ، اور فرشتوں کے ذریعے آسمان پر آئیں، بادلوں کے سائے میں آئیں، فرشتوں کے ذریعے پیغام دیں تمہیں، وقضی الامر، تو پھر تو قصہ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله من ظلال من الغمام والملائکہ، کیا تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ خود یا پھر اللہ کے فرشتے بادلوں کے ذریعے، بادلوں کے سائے میں تمہارے پاس آئیں؟ تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا نا، وقضی الامر، پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، سارے فیصلے، سارے باتیں، سارے معاملات
اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی قطعی نشانی لانے کے بعد ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بالغیب وَيُؤْمِنُونَ بالغیب، بن دیکھی چیز پر ایمان لانا۔ جب نشانیاں ہی آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ خود آ جائیں یا فرشتوں کے تھرو یا آسمان میں بادلوں کے تھرو کوئی نشانی بھیجیں، پھر اللہ پر ایمان لانا، اللہ پہ بیلیف کرنا، یہ تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، بن دیکھی چیز پر، بن دیکھے اللہ پر، بن دیکھے رسول پر، اور بن دیکھے ہم اس دور کے مسلمان نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی صحابہ سے کہتے تھے قرب قیامت لوگ آئیں گے، وہ جو عمل کریں گے ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس وقت تم لوگوں کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، تم مجھے دن رات دیکھتے، اس وقت انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا مجھ پر، میں رسول ہوں، یہ کتاب برحق ہے، اس پر ایمان ہوگا۔ بغیر نشانے کے، بغیر دلیل کے ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جب قطعی اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا، پھر یقین لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر تو موت آ کے رہے گی۔ ایک دن یہ سارے معاملات کھل جانے، یہ پوشیدہ امور، یہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ معاملات، یہ آخرت کا، یہ جہنم کا، یہ ساری چیزیں ایک دن یہ معاملات کھل جانے ہیں۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہو جانا، پھر قیامت آنا، یہ سارے معاملات، جہنم میں کیا ہوگا، پھر جو ہے قبر ہے اس کے اندر کیا معاملات ہیں، یہ بیلیف کرنا پہلے تھا، نشانیاں آنے کے بعد نہیں۔ اللہ کہہ رہے کیا ابھی انتظار میں ہو؟ تو پھر انتظار کرو، کوئی وقت نہیں زیادہ، قیامت آنے والی ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، تم بھی لوٹ جاؤ گے۔ پھر تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا، پھر اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تم کو حق الیقین ہو جائے گا کہ موت آ کے رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا ہے، پھر خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ اور اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی نشانی چاہیے ہی، اگر تمہیں کوئی دلائل چاہیے ہی، تو پھر 211 نمبر آیت میں دیکھو، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، اے لوگو اگر تمہیں نشانیاں چاہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو اگر ان کو نشانیاں چاہیے ہی تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھلی دیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا نام کیوں لیا؟ کہ بنی اسرائیل قریب تر تھے، مسلمانوں کے قریب کا زمانہ گزرا ہے، اور بنی اسرائیل یہود و نصارہ جو ہیں ابھی بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے، انہوں نے قدر کی یا نہیں کی، کیا معاملات ہوئے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ان کو نشانیاں چاہیے ایمان لانے کے لیے تو بنی اسرائیل ان کے اندر موجود ہے، ان سے پوچھو۔ کم آتیناہم من آیات بینات، ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ ومن یبدل، جو بدل دیتا ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، جب اس کے پاس اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت شدید سزائیں دینے والا ہے۔ اس قوم کے پاس جب انعامات آ گئے، اللہ کی نعمتیں آ گئیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ان معجزات کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی سخت سخت سزائیں دی تھی۔ کیا تم بھی چاہتے ہو تمہارے پاس بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، اسی طرح کے دلائل آئیں، اور وہ نشانیاں اور وہ دلائل دیکھنے کے بعد بھی تم اس کی قدر دانی نہ کرو تو پھر بہت بری سزا ہوگی تمہارے لیے بھی۔ آیت نمبر 212،
زینا مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کافروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بہت خوشنما بنا دی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو کافر ہیں جب اللہ نے ان کو بڑھا چڑھا کے دولت دے دی ہے تو یہ ان لوگوں کا مذاق کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کا، اتقوا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، یہ جو پرہیزگار ہیں جن کا دنیا میں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی تسلی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن دینے کی، تسلی دینے کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ گھبرا نہ جائیں کہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ معاملہ اتنا سخت ہے، آخرت میں کیا بنے گا، نہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ تقوی اختیار کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، چاہے دنیا ان کے پاس کم ہے یا زیادہ، وہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں سے اوپر ہوں گے۔ واللہ، اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ چاہے تو ان لوگوں کے لیے پہاڑ بھی سونے کے بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے رکھی نہیں۔ دنیاوی مال و دولت میں مگن ہونا یہ مومنین کا شیوا ہی نہیں ہے۔ مومنین ہمیشہ فقراء ہوا کرتے ہیں، وہ ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی طلب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بہت سے فقراء مہاجرین جو تھے وہ غریب تھے، دنیاوی لحاظ سے غریب تھے۔ لوگ کافر جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اس قسم کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، غربا، فقیر، اور یہ لوگ اور ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پورے عربوں کے سردار بنیں گے، پورے عرب پر غالب آئیں گے، یہ صرف ان کے خواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور آخروی نجات کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو اور بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات، تو یہ جو ناتواں اور یہ جو پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن دنیا میں بھی ان کا ظاہر ہے سب سے مقام بہتر ہے، اور جنت میں بھی بلند تر مقامات میں ہوں گے۔ دنیا پر یہ کافروں کے پاس، کافر اس کو دنیا میں کمتر اور فقیر اور حقیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ آخرت میں یہ ساروں سے اوپر والے مقام پر ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آیت نمبر 213۔ کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدہ، ایک ہی، شروع میں سارے لوگ ہی ایک امت تھے، ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ نبیین، اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا، مبشرین، جو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین، اور وہ ڈرانے والے تھے۔ کان الناس امتا واحدہ، شروع میں جب دنیا شروع ہوئی تھی، لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو سب لوگ ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا بعد میں۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عنصر ہے جو تاریخ کو لکھنے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے آغاز میں شرک کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس پر کئی ادوار آئے، آخر ہوتے ہوتے انسان توحید کے مقام پر پہنچا، توحید کا نظریہ اس پر کھلا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ کے ان کا رد کر رہے ہیں، اس امت واحدہ کا جو طریق اور جو طریقہ کار اور جو دین ہے وہ شروع سے ایک ہی ہے، اور وہ تھا توحید خالص، صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کی اطاعت اور بندگی، اور یہ ہی دین فطرت ہے۔
کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور یہی ابو البشر سیدنا آدم جو علیہ الصلاۃ والسلام خود نبی تھے، لہٰذا آپ کی ساری اولاد، آپ کی امت اسی دین پر تھی کہ سارے لوگ کیا تھے؟ توحید پرست تھے۔ توحید کا دین دے کر ہی اللہ نے سب کو بھیجا۔ پھر وقت کے ساتھ چونکہ انسان کے اندر یہ جو خوف کا جذبہ ہے، یہ اس کو مختلف قسم کے طوفانوں، زلزلوں، وباؤں کی صورت میں آئے دن جو آتا تھا، اس سے انسانوں نے ربوبیت کی جو برکتیں تھیں اور جو رحمتیں تھیں، جن کی شاخیں بہت زیادہ تھی، اس سے جذبہ جو ایک شکر کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، اس سے ہٹ گئے۔ ہٹ درمی ضد میں آ کر انہوں نے دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، دوسرے اختلافات یعنی اور چیزوں، سورج چاند ستاروں میں، بت پرستی میں، اس طرف رجحانات کر لیے۔ جبکہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، سب انسانوں کے ابا، خود بھی نبی تھے، توحید پر تھے، دین اسلام پر تھے، اور باقی انبیاء بھی یہی میسج لے کر آئے۔ پھر فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے نبیوں کو بھیجا جو کیا کرنے آئے؟ خوشخبریاں دینے آئے، وہ ڈرانے آئے، لوگوں کو اللہ کا میسج دینے آئے، جو حق پر تھے ان کو اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے آئے، جو حق پر نہیں تھے ان کو ڈرانے آئے، ڈر جو اس عذاب سے، ڈر جو اس اللہ کی وعید سے، اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اکیلا نہیں بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی تھی، بالحق کی، جو سچ کو لے کر آتی تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وہ کتابوں کے تھرو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حق واضح کرتے تھے، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وہ باتیں جن میں ان کا اختلاف تھا، جن میں وہ شک و شبہات میں پڑ چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک و شبہات کو کلیئر کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اختلاف نبیوں کے آنے کے بعد ان دلائل کو، ان کتابوں کو نہ ماننے کی وجہ سے زیادہ اختلاف ہوا، اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ان کی ضد تھی، آپس کا ان کا عناد تھا، لوگوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا، شرک کی دوسری اور قسمیں ہوئیں، اخلاقی جو قدریں ہیں ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا، وہ بگاڑ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توحید کی شارح پر گامزن کرنے کے لیے، کس کو؟ انسان کو، اللہ نے انبیاء کو مابعوث کیا، اور سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، کائنات کی ہر چیز کا، انسانوں کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت اور پوجا پاٹ کے لائق ہے، اور کوئی چیز اس کے مقابل نہیں آ سکتی۔ انسان کو چاہیے کیا؟ اس کی بندگی کرے، اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لے، اس سے اچھا بدلہ ملے گا، نافرمانیوں سے اچھا بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ تھے جو ماننا نہیں چاہتے تھے، جو فرقہ بندی میں پڑ چکے تھے، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، انبیاء کی مانی کیوں نہیں؟ وہ بغیم بینہم، وہ آپس میں ضد کرتے تھے۔ بغیم بینا کیا تھا؟ ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، سرکشی کرتے تھے، اس میں کسی قسم کا دریغ نہیں رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرا جھنڈا سب سے اونچا ہو، میرے آبا کا دین جو ہے، میرے آبا و اجداد کا جو مذہب ہے، میرے آبا و اجداد کا جو طور طریقے ہیں، وہ دین کے طور پر رہیں، اور میں ان کا امام بن کے رہوں، اور سارے لوگ میرے انڈر کام کریں۔ ہر بندہ اپنی لاٹھی ہانکنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو سپر مین سمجھتا تھا۔ یہ اختلاف ان میں پیدا ہوا،
قرآن آنے کے بعد یا پھر پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور انبیاء آئے ہیں وہ کتابیں جنہوں نے مانی ٹھیک، جنہوں نے نہیں ان پر مانا، جن کو دل سے تسلیم کر لیا، دل سے ان کو پتہ تھا یہ باتیں حق ہیں، لیکن صرف کہیں میرے آباء و اجداد کا جھنڈا سرنگوں نہ ہو جائے، کہیں میری جو چدراہٹ ہے معاشرے میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے انبیاء کے ساتھ لڑائی کی، جھگڑے کیے، اختلافات کیے۔ لیکن فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، مگر وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لے آئے ان میں سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے وہ جو اختلافی امور تھے اس میں سے بھی، اتنے اختلافی دور میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق کا راستہ دکھایا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، آیت 113 پڑھ رہی ہوں۔ فَهَدَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے تھے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جو معاملات میں باقی دنیا اختلاف میں ڈوبی پڑی تھی، لڑائی جھگڑے کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے من الحق کی بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے چن لیا، ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے دی اس اختلافی دور میں بھی، کیونکہ واللہ، اللہ جو ہے، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں بھی کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں۔ واللہ، اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ انہی میں سے، انہی اختلافی دور میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے جو برا دور چل رہا ہوتا تھا، لوگ متحد نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، جو دین فطرت پر تھے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چن لیا تھا، جن کے لیے اس نے چاہا تھا، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے اختلاف ہوتے رہے زمانوں میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی اختلاف تھا، لوگ یہود اور نصارہ دو بڑی جو اہل کتاب قومیں تھیں، ان میں بھی اختلاف تھے، یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کو، یہود کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، نصارہ کہتے، عیسائی کہتے تھے ہم بہتر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر ایک احسان کیا، ان سب کو متحد کرنے کے لیے، ایک نئی امت تشکیل دینے کے لیے اللہ نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ جو ہوگا ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ کہا جو میرے اور میرے صحاب کے طریقے پر چلیں گے۔ لہٰذا جب بھی فرقہ پرستی اختلافی دور آ جاتا ہے، فرقہ پرستی کا دور آ جاتا ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کے، فرقہ واریت کو چھوڑ کے، اختلافی مسائل کو چھوڑ کر صرف اور صرف کتاب اور سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ یہ وہی بات ہوگی جو میرے نبی کہہ کے گئے تھے ترمذی میں کتاب الایمان میں، جو میرے و میرے صحاب کے طریقے پر ہوں گے، یعنی اللہ کی کتاب، سنت رسول اور صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہے، جو اس پر چلیں گے، انشاءاللہ کبھی ان میں اختلافی مسائل نہیں ہوں گے، اسلام کے صحیح جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ آیت 114، ام حسب تم، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو تم یوں ہی ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں تو آئی نہیں، خلوا من قبلکم جو ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے ایمان والے تھے۔ کیا تکلیفیں آئی تھیں ان پر؟ مستہم البأساء، وہ لوگ پر سخت قسم کی سختیاں
بأسا جنگوں کی سختیاں آئیں، وَضَرَّاء اتنی سختیاں، غربت میں وہ بالکل بیچارے فقیر حال ہو گئے، وَزُلْزِلُوا اور اس قدر سے مصیبتیں تھیں کہ وہ بیچارے جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول وہ لوگ آ کے کہتے تھے، اصحاب جو رسول کے ہوتے تھے، اے رسول، والذین حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول خود، والذین آمنوا وہ جو رسول کے اصحاب تھے، ساتھی تھے، آمنو جو ایمان والے تھے، وہ آ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے متی نصر اللہ، اے رسول ذرا اللہ سے پوچھو نا مدد کب آئے گی اللہ تعالیٰ، یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں کب حل ہوں گی؟ تو اللہ نے جواب دیا، الا سن لو، یاد رکھو اس بات کو، ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، پہنچنے والی ہے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ دراصل جو مکی دور میں جو مشکلات تھیں، جو مصیبتیں تھیں شروع کے اسلام کے دور میں مسلمانوں کے اوپر، مسلمان بیچارے ہلا دیے گئے، بیچارے پریشان حال ہو گئے، اور یہاں تک کہ خباب بن ارت جو ہے وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے جو سایہ تھا اس کے نیچے اپنی چادر کو تکیہ بنا کر تھوڑا سا لیٹے ہوئے تھے، تو سیدنا خباب بن ارت آ گئے، کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اتنی مشکلیں ہیں، کفار ہمیں رسیوں کے ساتھ باندھ کر گرم ریت پر ننگے بدن گھسیٹتے ہیں، ہمیں کوڑے مارے جاتے ہیں، ہمیں مشکل قسم کے حالات سے گزارا جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اوپر آسانی کرے۔ یہ بات سننا تھی تو اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور کہا کہ کیا تم یاد نہیں کرتے اس وقت کو جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے، ان پر کتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں کہ ان کے گوشت، ان کے پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی جو کنگیاں تھیں وہ جلا دی جاتی تھی، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ ان کی ماؤں کے بچے ان کے چھاتیوں سے گھسیٹ کر چھین کر تپتے تیل میں دیگ میں ڈال دیے جاتے تھے، وہ مائیں اف تک نہیں کرتی تھی، سچے دین عہد پر ہی لگی رہتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ کا دین، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیے کرنا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی جو کام دین کا لینا ہے وہ لے کر رہے گا، جو سچے دین پر ہوں گے وہ کبھی نہیں پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص سنا سے سوار ہو کے حضر الموت تک چلا جائے گا تو اللہ کے سوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی امن آ جائے گا، پورا آ جائے گا، امن و امان ہو جائے گا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ابھی تم لوگ جلدی میں چاہ رہے ہو، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب مومنین بیچارے آروں سے چیر دیے گئے تھے، جب بیماریوں سے، بھوک سے ان کے حشر ہو گئے تھے، تب وہ لوگ، اس وقت تک بھی وہ لوگ اللہ کے یقین پر تھے، اللہ کی نصرت اور مدد ان کو پتہ تھا کہ وہ آ کر رہے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے، اور آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگے اللہ نے جواب دیا ہے، وہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے اللہ کی مدد کب تک آئے گی، بہت تکلیف ہے زندگی میں، اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ کیا خوشخبری ہے؟ اب مصیبتوں کا، پریشانیوں کا وقت عنقریب دور ہونے ہی والا ہے، اب تمہاری حکومت ہوگی، ایک پرامن زندگی گزارنا تمہیں ملے گا، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کسی کی جرت نہیں ہوگی تمہاری مال، جان، عزت پر، آبرو پر دیکھ سکے گا، مگر تم لوگ جلدی مت بچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک شخص سنا سے چلے گا، حضر الموت تک جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی امن ہی امن معاشرے میں ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی خوشخبری تھی ابھی مکی دور میں جب مسلمانوں کے اوپر سخت قسم کا دور آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبریاں دے رہے کہ ان قریب تم پوری دنیا پر فاتحہ ہوگی انشاءاللہ۔
آیت 115 ہے، یسألونہ کا سوال کرتے ہیں نبی لوگ آپ سے، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں۔ کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ما جو بھی انفقتم تم خرچ کرو گے، من خیرن بھلائی سے، جو بھی تم نیکی کے ساتھ پورے دل کے ساتھ خرچ کرو گے، ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من خیرن، یہاں خیر سے مراد مال ہے، جو بھی اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کرو گے وہ کس کو دینا چاہیے تمہیں سب سے پہلے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کو، والاقربین اور رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، یہ ان لوگوں کا حق ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہاں عام جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، جو بھی اپنے مال میں سے زائد ہم خرچ کرنا چاہیں تو وہ کن پر خرچ کریں۔ یہاں پر یہ آیت اسپیشلی عمر بن جموع ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا تھا۔ اصل میں بہت ہی مالدار صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، زکوٰۃ تو وہ باقاعدہ دیتے ہی تھے، لیکن وہ جو نفلی صدقات ہیں وہ چاہتے تھے میرے پاس اتنا مال ہے، پتہ نہیں میرے جو زکوٰۃ ہے اس کے تھرو صحیح میرا مال پاک ہوا بھی کہ نہیں، تو اور میں اس کو کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں ثواب کا مستحق بن جاؤں۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اس نے آلموسٹ 3 سوال پوچھ لیے تھے۔ نمبر 1 کہ کتنا خرچ کروں، نمبر 2 کس پر خرچ کروں، یعنی کس لوگوں پر خرچ کروں، اور کن اشیاء میں سے کیا چیزوں میں سے خرچ کروں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی، اس میں کتنا خرچ کرنے والی بات نہیں تھی، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی کہ کتنا خرچ کرنا ہے، پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا کس پر خرچ کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ترتیب کے لحاظ سے بتایا۔ اور نمبر 3 کہ کن اشیاء میں سے خرچ کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی تمہارے مال ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ اناج کی صورت میں ہے، وہ تمہاری کوئی ایجوکیشن، تمہارے پاس کوئی نالج ہے، وہ کسی کو دینا چاہتے ہو، یہ بھی خیر کے جملے میں آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، کل ما انفقتم من خیر، آیت 215 میں کی بات کر رہی ہوں میں، اس میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی ان کو جو پوچھ رہے ہیں آپ سے، ان کو بتا دیں کہ جو بھی مال تمہارے پاس ہے اس میں سے جو خرچ کرو گے، تو خیر کہتے ہیں بھلائی کو، جو بھی تمہارے پاس ہے، روپیہ پیسہ ہے، اناج کی صورت میں ہے، یا کسی کے پاس اچھی نالج ہے، اچھا علم ہے، وہ بھی اگر کسی کو پہنچانا چاہے تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی شکل ہوگی۔ تو سب سے بہترین، سب سے قریبی لوگ، سب سے انسان کا قریب کیا ہے؟ والدین۔ تو والدین کو اوپر خرچ کرنا، نیکی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک شوہر اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن یہ وہ صدقات نہیں، اللہ کے ہاں وہ صدقات کے طور پر ہی ہوں گے، اس کا اجر ان کو قیامت کو ملے گا۔ وہ جو اپنے ماں باپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ ایسے ہی ضائع نہیں جائیں گے، وہ بہت بڑے صدقات اور پہاڑ کی صورت میں نیکیاں بن کر آخرت میں اس کے نامہ اعمال میں شو ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہو، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھو، والاقربین اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اس کے بعد یتیموں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں سے اور رشتہ داروں کے بغیر، والمساکین اور جو مسکین ہیں، یتیم وہ ہیں جس کا والد فوت ہو جائے، اور مسکین وہ ہیں جو اس حد تک ہیں لیکن وہ غریب ہیں، یتیم نہیں ہیں لیکن غریب ہیں، اس حد تک غریب ہیں کہ بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ فقراء نہیں ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے آگے کیوں مانگے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے بیچارے گزارا کر رہے ہیں، اپنی سفید پوشی کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دبے الفاظ میں، دبے چھپکے گپے طریقے سے دیا جا سکتا ہے مال۔ وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، مسافر اپنے گھر میں بادشاہ بھی تھا، جب سفر میں آ گیا، سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں کے چکر میں اس کو اگر مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی صدقہ لینے کا حقدار ہے۔ وابن السبیل سے مراد وہ جو مجاہدین ہیں، وہ جو مجاہد ہیں،
جب بھی کسی بھی دور میں اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ وما، اور جو بھی ان تفعلوا تم کرو گے، جو بھی تم نیکی کرو گے، من خیرن بھلائی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، فإن اللہ، بے شک اللہ بھی علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم بس نیکیاں کرو، اس کا تمہیں شمار کرنے کا ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیکی کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، القتال، جہاد کو، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پسند نہ ہو، وعسیٰ، قریب ہے کہ ان تکرہوا شیئا، اللہ کہتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظاہر کون سی بہتر چیز ہے کون سی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو، اچھی نہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے حقیقتیں کیا ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ آگے جو ہے ایک دو آیات جو ہیں وہ جہاد کے بارے میں چلتی جائیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جہاد کے فوائد، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اصل میں یہ بھی ایک سوال کا جواب ہی تھا، جب مکی دور میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، یہ جو بھی پیچھے بات ہوئی ہے، ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اس وقت جو مسلمان تھے، جو شیلے، جو ینگ جنریشن تھی، وہ اللہ کے نبی سے بار بار آ کے کہتے تھے، اللہ کے نبی، اللہ سے اجازت مانگے، ہمیں جہاد کی جو اجازت مل جائے، ہم ان کفار کا منہ توڑ دیں، اس طرح کے ان کے سامنے مقابل آئیں، ان کو بھی پتہ چلا کہ ہمارے اندر بھی طاقت ہے، ہم بھی کسی کی غلط بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے اجازت نہیں دی تھی، مکی دور میں جہاد کی بجائے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ آ گئے اور پھر اس آیت میں کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ایک فاتحہ کی حیثیت سے، ایک گورنر کی حیثیت سے بڑے شان و شوکت کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا اور آپ کے اصحاب نے بھی رکھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں نئے لوگ آئے، نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب جہاد کی فرض کی تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو مکی دور کے مسلمان تھے وہ تو ستائے ہوئے تھے نا تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، وہ حقیقت جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کفار کی ذرا طبیعت صاف کریں جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصار ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں آئے کہ ہم کیوں جہاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے ہاں بہتر نہ ہو، اور اللہ کے ہاں بہتر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہید کی موت کو قوم کی حیات کہا، پھر شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بہت سی آیات ہیں، بہت مرتبہ، بہت اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ یہ ساری کے سارے جو چیزیں ہیں، یہ اسی طرف اللہ تعالیٰ بات انسانوں کا رخ کرنا چاہ رہے تھے کہ ابھی جہاد فرض ہونا تھا مسلمانوں کے اوپر تاکہ مسلمان تیاری کر لیں۔ اب مکی دور میں جہاد فرض کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو وہاں مسلمان محکوم بیٹھے ہوئے تھے، کافر جو ہے مسلمانوں کے اوپر حکومت کیے بیٹھے تھے، اور دوسرا مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھی۔ جہاد میں خواتین، چھوٹے بچے اور بوڑھے اور کمزور لوگ یہ حصہ لینے والے نہیں ہوتے، یہ نہ بھی حصہ لیں تو ان کو حصہ نہیں لینا ہوتا۔ جہاد ہمیشہ ینگ جنریشن، نئے نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ چونکہ اس وقت مسلمان جو ینگ جنریشن تھی، جو جہاد کے قابل تھی، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا تھا۔ آیت 216 تک الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے۔ نیکسٹ ہم آگے جہاد کی ہی آیات آ رہی ہیں، تو پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔